کی ہماری گفتگو کا چوتھا نقطہ، نصیحت کرنے والے کو کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا ادب، یہ بات سمجھیے کہ جب نصیحت کرنے والا یہی زمین میں اللہ کا سچا خلیفہ ہے، یہی محبوب ترین انسان ہے، اس کو جنت کی خوشخبریاں ملنی ہیں، پہلا ادب یہ ہے نصیحت کرتے وقت نیت کو خالص کرو، اپنی آگ نہ نکالو، رب کی رضا کے لیے نصیحت کرو، لوگوں کے لیے نہیں کہ لوگ کہیں اس نے یہ کہہ دیا، رب کو راضی کرنے کے لیے کہو، پہلا ادب۔ دوسرا ادب، رب کی ذات پہ توکل کر کے نصیحت کرو، اپنی صلاحیت پہ ناز کر کے نصیحت نہ کرو۔ قرآن کہتا ہے ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب۔ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں جو کہتے ہیں میں تو اصلاح چاہتا ہوں لیکن اللہ کے توکل کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا بھروسہ، میرا اعتماد میرے رب پہ ہے، کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، اس کام کو کوئی نہیں آگے لے کے جا سکتا جب تک میرا رب نہیں چاہے گا۔ نیت خالص کرے، توکل اللہ پہ کرے، پھر جو نصیحت کرنی ہے اس کا علم سیکھے۔ میں نے لوگوں کو کہنا کیا ہے؟ اپنی باتیں، اپنی سوچ، اپنے دماغ کی کشیدگی ہوئی باتیں نہیں، لوگوں کے انالیسز نہیں، تمہاری کمزور آنکھوں کا دیکھا حال نہیں، شریعت کا علم سیکھو جس کو نصیحت کہتے ہیں۔ قرآن نے اس لیے کہا ہے قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے یہ ہے میرا راستہ، جو میرے ساتھ سچی محبت کرنے والے ان کا بھی راستہ، میں کوئی بات بھی کرتا ہوں بصیرت سے خالی نہیں ہوتی۔ علی بصیرہ، پہلا درجہ ہے علم سیکھنا، دوسرا درجہ ہے حکمت، تیسرا درجہ ہے بصیرت۔ لفظ بصیرت آیا، علم کا مطلب ہے بولنے کا طریقہ آ جائے، حکمت یہ ہے کہ کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، بصیرت یہ ہے کہ علمی بات کتنی کرنی ہے، کب کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، اس کے نتائج کو دیکھ کے کرنی ہے۔ بصیرت پہلے سیکھیے کہ نصیحت کرنی کیا ہے۔ کہیں آپ نصیحت کے نام سے دنیا کو قرآن و سنت سے دور نہ کر دینا، نصیحت کرو جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ قصے، کہانیاں، من گڑھ حدیثیں نصیحت نہیں بن سکتی۔ نصیحت اللہ کی کتاب، نصیحت اللہ کے رسول کے سچے فرامین۔ پہلا ادب نیت خالص کرو، رب پہ توکل، سیکھو نصیحت کیا کرنی ہے۔ گھر سے سال سال باہر رہنا، خود نماز کا ترجمہ نہ آئے، کیا نصیحت ہے؟ پہلے خود سیکھو۔ رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، توحید کی بات بھی آئی تو کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ پہلے توحید سیکھ تو لو، جانو توحید ہے کیا۔ ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کفر کے فتوے نہ لگاتے پھرنا
کسی کو بغیر دلیل کے مشرک نہ کہتے پھرنا. فعلم، پہلے سیکھو توحید ہے کیا، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. تمہاری مرضی کا معنی رب کو پسند نہیں آئے گا، وہ معنی جو محمد مصطفیٰ نے سکھایا ہے، جو محمد عربی نے سکھایا ہے. تمہاری طویلیں کام نہیں نکالے گی، تمہارے نظریات وہاں کامیاب نہیں ہوں گے. محمد مصطفیٰ کی جو بات سمجھائی ہے وہ کنسیڈر ہوگی. مکھی کا نذرانہ پیش کرنے والا چھوٹ گیا، جس نے نذرانہ پیش نہیں کیا اس کو قتل کر دیا. دونوں کا فیصلہ محمد نے سنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو مار دیا وہ جنت میں چلا گیا، جس نے مکھی کا نذرانہ پیش کیا وہ جہنم میں چلا گیا. یہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے صحابہ اور تابعین کو آگے تک دین پہنچا ہے. تمہارے فلسفے نہیں، تمہاری توجیحات، کلیریفکیشن جہاں کام نہیں آئے گی، وہی کرتا ہے کلیریفکیشن جس کے دل میں اسلام کی کلیریفکیشن موجود نہیں ہوتی. جس کے دل میں سچے قرآن کی محبت ہو کہتا ہے حکم آ گیا بس بھی اگلی بات نہ سنتا ہوں نہ کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا ادب سمجھایا، نصیحت کو سیدھا طریقے سے کرو. اللہ کے رسول کا فرمان سنو، من اراد ان ينصح لذی سلطان، جو کسی بادشاہ کو نصیحت کرنا چاہتا ہے، فلا یبدیہ علانیہ، اعلانیہ طور پہ میڈیا پہ نہیں، ناراض نہ ہوئیے گا. شریعت وہ ہے جو محمد مصطفیٰ لے کے آئے. فلا یبدیہ علانیہ ولکن یأخذ بیدی، علانی طور پہ نہیں، اس کے ہاتھ کو پکڑو. فیخلو بھی، اسے الگ کر لو. فإن قبل منہ فذاک، تمہاری نصیحت مان لے تو بڑی اچھی بات ہے. وإلا كان قد أدى الذي عليه، اگر نہیں مانتا تو تم بری ذمہ ہوگے، تم قیامت کو کامیاب ہو جاؤ گے. تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. امام شافعی کہا کرتے تھے نصیحت کا خلاصہ سنو، اکیلے کو نصیحت کرو یہ نصیحت ہے، لوگوں کے سامنے اگر تم نصیحت کرو گے نوع من التوبیخ لا ارض استماعا، یہ عار ہے، یہ ذلت ہے جس کو میں سننا پسند نہیں کرتا. فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزى إذا لم تعط طاعة، اگر تم نے اکیلے نصیحت نہ کی، تم نے شریعت کی مخالفت کی، اگر میں نہ مانوں تو تم بھی غصہ نہ کرنا، کیونکہ تم چاہتے ہی نہیں اصلاح، تم چاہتے ہو اپنے آپ کو بلند کرنا. محمد مصطفیٰ سامنے بیٹھے ہوتے تھے صحابہ ان کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کہا کرتے تھے ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا، لوگوں کو کیا ہے وہ اس طرح کرتے ہیں. ذاتی گناہ، ذاتی غلطی، ذاتی کوتاہی پہ پردہ. دین کا معاملہ، قوم و ملت کے مسائل، اس کے لیے اصول اور ضابطے ہیں کہ سب کے سامنے بات کرنی ہے تو ضابطہ کیا ہے. نیت خالص ہو، اللہ پہ توکل ہو، پہلے وہ اصول اور ضابطے سیکھے جائیں اور پھر اس نصیحت کو بار بار پیش کرو. ایک مرتبہ کر کے یہ مت ذہن میں رکھو کہ آج جنتی بنا کے اٹھنا ہے، نہیں مانے گا تو اس کو جہنم میں چھوڑ کے آؤں گا، ویسے نہیں واپس جاؤں گا. غلط ہے نظریہ. 950 سال سیدنا نوح نے دعوت دی اور قرآن کہتا ہے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اللہ میں نے دن رات ان کو دعوت دی. نصیحت میں نرمی رکھو، کوئی بات نہیں سمجھتا نہ سمجھے. قرآن نے فرعون کے پاس
جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں اللہ کے نبی، ہارون گئے ہیں اللہ کے نبی، فرعون کون تھا؟ اللہ کا مجرم، جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تو حکم کیا ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اے موسیٰ، اے ہارون، بات نرمی سے پیش کرنا، شاید یہ سمجھ جائے، اس کے اندر خوف پیدا ہو جائے۔ اگر فرعون کو دعوت دیتے وقت بھی نرمی کرنی چاہیے تاکہ اس کو نصیحت آ جائے، سمجھ جائے، تو مسلمان کو نصیحت کرتے وقت کیوں سختی کرے؟ عبد الملک بن مروان کے پاس ایک موقع تھا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کے بڑی عجیب عجیب باتیں کی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیا عقل دی تھی؟ یہ کاتبین وحی میں سے ہیں، خاموشی سے مسکرا دیے اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ یا قائد القائدین، اور جرنیلوں کے جرنیل، وَيَا شَمْسَ الشُّمُوس، اور سورجوں کے سورج، نہ میں فرعون سے برا ہوں نہ تم موسیٰ سے اچھے ہو۔ موسیٰ کو بھی اللہ نے کہا تھا فرعون سے نرمی میں بات کرنا، تو آپ اتنے غصے میں کیوں آئے ہوئے؟ حالانکہ ان کے تحت تھے، یہ 4-5 کلمے تھے۔ پوری زندگی عبد الملک بن مروان شرمندہ رہا کہ میں نے ان کے سامنے بات نہیں کرنی۔ نرمی، نصیحت یہ ہے، نصیحت میں گالیاں نہیں ہوتی، نصیحت میں تانے اور بہتان الزامات نہیں ہوتے، نصیحت میں نرمی ہوتی ہے۔ 8واں جو ادب ہے، اصلاح کی غرض سے نصیحت کرو۔ المؤمن یستر و یعظ، مومن پردہ بھی ڈالتا ہے، جہاں پردہ ڈالنا ہوتا ہے نصیحت بھی کرتا ہے۔ والفاجر یحتق و یعیر و یفشی، مومن پردہ ڈالتا اور نصیحت کرتا ہے، فاجر یحتق و یعیر و یفشی، فاجر ذلیل بھی کرتا ہے، آر بھی دلاتا ہے اور دنیا میں بھی پھیلاتا ہے۔ یہ نصیحت نہیں ہوتی۔ آپ سوچ لیں کس راستے کو لینا ہے۔ مومن بننا ہے تو نصیحت اور پردہ ہے، فاجر بننا ہے دنیا میں پھیلاؤ اور اپنی آگ میں بھڑک کر اس کو ٹھنڈا کرو، نیکی نہیں ملے گی۔ 9واں ادب، پریشانیاں جس راستے میں آئیں گی اس پہ صبر کرو۔ 10واں ادب، نصیحت کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرو۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے میں چپ نہیں رہ سکتا، یہ باتیں صحابہ کو بھی پتا تھی۔ وقت کا انتظار کرو، موقع بناؤ۔ اللہ کے رسول نے بھی مواقع استعمال کیے۔ صحابی عبداللہ بن عمر درس دیتے، صحابہ کہتے روزانہ درس دیا کرو، کہا نہیں۔ اللہ کے رسول بھی ہمیں ایسی درس دیتے تھے، مخافتاً السآمۃ علینا، اس ڈر سے اللہ کے رسول روزانہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ اگر ہمارا دل نہ چاہتا ہو تو کہیں نفرت نہ پیدا ہو جائے۔ موقع کی مناسبت سے بات کرو، لوگوں کے احوال کا خیال کرو۔ شادی کا دن ہو اور آپ وہاں گفتگو کر رہے ہوں کہ بس تم تو سارے کے سارے مر جانے والے ہو اور تمہارے اندر تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کس طرح خوشیاں منا رہے ہو، یہ گفتگو ٹھیک نہیں ہوگی۔ ان کو شادی کامیاب کرنے کی کوئی بات بتاؤ، خوشی کیسے مناتے ہیں، شریعت کا وہ طریقہ بتاؤ۔ احوال کی مناسبت سے گفتگو، موقع کو سنبھالنا، یہ عقل مندی ہے، یہ نصیحت کا قاعدہ ہے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان تكذب الله ورسوله، صحیح بخاری کی روایت ہے، لوگوں کو وہ بات بتاؤ جو سمجھ بھی آ جائے ان کے۔ ایسی بات نہ کرو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیں، ان کی عقل وہاں تک نہ پہنچے۔ تو حالات و واقعات، موقع کی مناسبت سے نصیحت کرنا، یہ خوبصورت 10واں ادب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقی امتنانی، اما بعد۔ آخری نکتہ، جس کو نصیحت کی جائے اسے کون سے آداب سامنے رکھنے چاہیے؟
نصیحت لینے والا وہ ہوتا ہے جس کی نیت خالص ہو کہ مجھے نصیحت چاہیے. دوسرا ادب اس کے اندر حرص اور تڑپ ہو کہ مجھے کوئی نصیحت کرے. انتظار نہ کرے کہ کوئی نصیحت کرے گا تو میں سنوں گا، خود طلب کر لے بھائی مجھے کو بتاؤ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں، مجھے بتاؤ میں ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. حرص اور تڑپ رکھے نصیحت ملے. صحابہ مدینے سے باہر نکلتے کیونکہ صحابہ کو ایک وقت آیا سوال کرنے سے منع کر دیا گیا. اب وہ مچلتے تھے کہ دین سمجھ آئے اور شریعت نے فوری طور پہ پابندی لگائی. اس کی وجہ ہوگی صحابہ مدینے کے باہر نکلتے دیہاتیوں کو چادروں کا تحفہ دیتے کہ تم آؤ آ کے سوال کرو یہ دین کا، تم سوال کرو گے سمجھ ہمیں بھی آ جائے گی. تڑپ ہے، شوق ہے، ذوق ہے. نصیحت اس پہ اثر کرتی ہے جس کی نیت خالص ہو، جس کے اندر تڑپ ہو. تیسرا ادب جب قرآن اور حدیث کی بات آ جائے کہے بس اس سے آگے نہیں جاؤں گا یہ میں نے مانی. قرآن ہے نا بس ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے سچی صحیح حدیث ہے بس ٹھیک ہے، میں غلطی پر ہوں بھائی میں حدیث کو مانوں گا. قرآن و حدیث سے تجاوز نہ کرے، یہ نصیحت پہ عمل کرتا ہے. چوتھا ادب جہاں اسے حق ملے حق کو پسند کرے. الحق ابلج والباطل يتلجلج، الحق ابلج ولو ظهر على يد غيري. حق حق ہی ہے، وہ میری زبان اور میرے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہوا، کسی اور کی زبان پہ آ گیا تو حق ہی ہے. اور حق وہ ہوتا ہے ما وافق الکتاب والسنہ، جو قرآن کے موافق ہو، جو حدیث کے موافق ہو، وہ حق ہوتا ہے. میں بھول گیا کسی اور بھائی نے کہہ دیا حق اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ اس نے قرآن کی بات کی میں نے قرآن کی بات نہیں کی. ایک تیسرے آدمی نے بات کی میں نے اپنی بات کی، اس نے حدیث سنا دی، حق اس کے ساتھ ہے. حق کو ماننے والا جہاں سے اسے ملے بغیر کسی استثناء کے اس کو کہتے ہیں یہ نصیحت پہ عمل کرنا چاہتا ہے. پانچواں ادب وسعت ظرفی، کشادہ دلی. جب نصیحت کرے تو خوشی سے تبسم مسکراہٹیں آئے کہ مجھے کوئی صحیح بات کہہ رہا ہے، شکر ہے میری اصلاح کرنے والے بھی دنیا میں ہیں. کشادہ دل، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اے میرے پیغمبر تیرے رب کی قسم، یعنی اللہ اپنی کبریائی کی قسم اٹھا رہے اور فرما رہے ہیں میرے محبوب جب تک تیری بات کو حتمی بات اٹل فیصلہ حرف اخیر نہیں مانتے میرے نزدیک یہ مومن ہی نہیں ہے. اور صرف ماننے ہی نہیں پھر اپنے دل میں کوئی کڑن نہ رکھیں، کھلے دل سے کہیں بس اب حق آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، حدیث آ گئی، بس ہمیں یہی چاہیے تھا. میری ساری باتیں غلط، سارے میرے زاویے غلط کیونکہ قرآن اور حدیث کے خلاف تھے. اب قرآن آگے میں اس کو مانوں گا، میں حدیث کے پیچھے چلوں گا کیونکہ محمد مصطفیٰ ذات کے اعتبار سے بھی پوری کائنات سے اعلیٰ، ہر بات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، اس سے بڑھ کے تو کوئی دنیا میں نہیں آیا. چھٹا ادب نصیحت ہو جائے تو غلط بات پہ اصرار نہ کرے، ڈٹا نہ رہے، سلنڈر ہو جائے. عمر جیسا بہادر کھڑا کھڑا کان وقافا عند کتاب اللہ، جب آیت آئی نا فَأَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تم شراب پینے سے رکتے ہو کہ نہیں رکتے؟ عمر کھڑے کھڑے آیت کو مانتے ہوئے زمین پہ گر کے کہتے انتہینا یا ربنا، اللہ نہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے. زمین پہ گر گئے. باطل پہ ڈٹنا، غلطی پہ جمے رہنا، یہ ان کا کام ہے جنہوں نے جہنم کو اپنا گڑھونا بنانا ہوتا ہے. باطل پہ ڈٹا نہیں کرتے. اور حدیث سنیے، جو شخص غلط بات پہ قائم ہے اگر وہ بات
غلط پہ قائم رہتا ہے، چھوڑتا نہیں. لم يزل في سخط الله حتى ينزع، جب تک وہ غلط بات چھوڑتا نہیں رب کے غضب میں رہے گا. صحیح الجامع کی روایت ہے. 7ویں بات جو نصیحت حاصل کرنے والے کو سامنے رکھنے چاہیے، کوئی نصیحت کرے تو اس کا شکریہ ادا کیا کرو، اس کا شکریہ ادا کیا کرو. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا. 8ویں بات، نصیحت کرنے والے کی عزت و توقیر کرو. آپ کو اس نے عزت دینا چاہیے جنت میں، تم بھی اس کو عزت دو. وہ آپ کو اللہ کا محبوب بنانا چاہتا ہے، تم اسے بھی اپنا محبوب سمجھو. اس نے میری اصلاح کی ہے، اس نے میری خیر خواہی کی ہے. 9واں ادب، خرابی پیدا کرنے والی چیزوں سے بچتا رہے. خرابی پیدا کون سی چیزیں کرتی ہیں؟ یہ جو بات کر رہے ہیں نا، جھوٹ بول رہا ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا، اس کے بارے میں سوء ظن کا شکار ہو جانا، اس کا مذاق کرنے لگ جانا اور اس کی کلام کا غلط مطلب لے لینا. جب نصیحت کر رہا ہے تو اونچی اونچی بولنے لگ جانا، اور چھوڑو یار سنا ہوا ہے. وہ بات کر رہے آپ ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیں. یہ ہیں وہ باتیں جس سے نصیحت نہیں آتی. 10ویں بات، نصیحت سے فائدہ حاصل کرے اور ہمیشہ اچھا گمان رکھے. فذکر ان نفعت الذکریٰ، قرآن کہتے نصیحت کرو اگر وہ فائدہ دے. سیذکر من یخشی، نصیحت کا فائدہ لیتا وہ ہے جس کے اندر خشیت ہوتی ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور نصیحت سے پیچھے وہ ہٹتا ہے جو بدبخت ہوتا ہے. فیصلہ قرآن نے دے دیا، خوش بخت بننا ہے تو نصیحت سن کے خوش ہو جاؤ، اور بدبخت بننا ہے تو نصیحت سن کے منہ بگاڑ لو اور اعراض کر لو. اللہ عز و جلال ہمیں ان اصولوں کے تحت نصیحت کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ پسند کریں، میں آپ کا وقت تو زیادہ لے رہا ہوں، 3 گزارشیں کر سکتا ہوں؟ نہیں بولے نہیں. اسی فیصلہ آباد میں جمعہ پڑھانے آیا. جب میں زندگی میں پہلے مرتبہ فیصلہ آباد جمعہ پڑھانے آیا تو اس دن پہلی صف میں کچھ 7 سے 9 لوگ بیٹھے تھے. تو مجھے اپنے بہت ہی محترم بہت ہی مکرم بھائی سے اجازت لینی پڑی. میں نے کہا اجازت ہے، آئندہ سے میں بس بھر کے بندے بھی ساتھ ہی لیتا ہوں. یہ مزاج درست نہیں ہے. مزاج اسلامی یہ ہے، اذان جب ہو جائے خطیب خطبہ شروع کر دے مسجد میں، اس وقت بیٹھا ہونا چاہیے. جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آتا ہے کانت لہو ظہرا، میرے بھائیوں اس کو ظہر کی نماز کا ہی ثواب ملتا ہے. جمعہ کدھر گیا؟ فرشتے جو جمعے کا ثواب لکھتے ہیں نا میرے معزز بھائیوں، اللہ آپ کے چہروں کو روشن بنائے اور جتنے بیٹھے سب کو اللہ جنت میں جمع فرمائے. بھائیوں بزرگوں، وہ فرشتے ثواب لکھنے والے تو رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر کون ثواب لکھتا ہوگا جو لیٹ آتے ہیں؟ میری آپ سے ادب سے گزارش ہے، ہو سکتا ہے آپ کو علم نہ ہو، آپ بھول گئے ہوں، آئندہ سے آپ خطبہ شروع ہونے سے پہلے آیا کریں. آئیں گے کہ ہم مسجد بدل لیں؟ آیا کریں گے. دوسری گزارش، زندگی میں نصیحت کرنا اور سننا پسند کریں گے؟ غصہ تو نہیں کریں گے؟ بولے شکریہ ادا کیا کریں. تیسری بات، جو مرضی ہو جائے، جو چیز آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھی، کانوں نے سنی نہیں، وہ بات نہ کرنا. کیا ہوگا؟ اس کو جزم بات نہ کرنا، یہ کہنا لوگ ایسے کہہ رہے ہیں، کیونکہ گواہی وہ ہوتی ہے جو آنکھ سے دیکھی ہے، کان سے سنی ہے. من قال فی مسلم ما لیس فیہ اسکنہ اللہ رضوۃ الخبال، جو کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتا ہے جو اس میں ہے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جہنمیوں کے خون اور پیپ میں رکھیں گے، جہنم میں. حتی یخرج مما قال، جب تک وہ دنیا میں توبہ نہیں کر لیتا، اس کو ثابت نہیں کر لیتا. ولیس بخارج، اگر توبہ نہ کی قیامت کو ثابت کر نہیں سکے گا، یہ جہنم سے نکل نہیں سکے گا. زندگی میں تہمت،
الزام، کسی پہ جھوٹ، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ قیامت کو میں اور آپ پھنس جائے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت